تو دوستو آپ سب لوگوں کے کیا حال چال ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بڑی خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ دیکھیے، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قرآن پاک کی سب سے خوفناک کہانیوں میں سے ایک کہانی۔ دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو واقعات بیان کیے ہیں، جو کہانیاں ہمیں بتائی ہیں، اور قوموں کے اللہ رب العزت نے جو حالات کیے وہ اس لیے بتائے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبرت حاصل کر سکیں کہ اللہ رب العزت نے ان قوموں کا کیا حال کیا جن قوموں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ آج کے اس ویڈیو میں قرآن کی سب سے خوفناک کہانیوں میں سے ایک کہانی آپ لوگوں کے لیے پیش ہے۔ تو اصحاب السبت ہفتے کے روز والے کون تھے؟ یہ اصحاب السبت کے معنی آتا ہے ہفتہ، عربی میں سبت کے معنی آتے ہیں، سبت کے معنی ہفتہ یعنی کہ سنیچر، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کے خوف ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ قرآن کی جو کہانیاں سب سے دردناک اور بھیانک ہیں ان میں سے ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے، تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکیں۔ یہ اصحاب السبت جو لوگ تھے وہ یہودی تھے، بنی اسرائیل کے یہ لوگ تھے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھنے لگے تھے اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن سطح آب پر ظاہر ہو جاتی تھیں۔ یعنی کہ یہ جو بستی ہے سمندر کے کنارے، پہلے میں پورا ٹرانسلیٹ آپ لوگوں کو پڑھ دوں، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو الگ الگ چیزیں ایکسپلین کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو سطح آب پر مچھلیاں ہفتے کے دن ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ اللہ پاک نے آزمایا کیسے تھا ان لوگوں کو؟ ایسے آزمایا تھا کہ ہفتے کے دن اصحاب سبت سے منع کیا گیا تھا کہ تم لوگ جو ہے شکار نہیں کرو گے، اور اللہ رب العزت نے آزمایا ایسے ان لوگوں کو کہ ہفتے کے دن ہی یعنی کہ سنیچر کے دن ہی پانی کی سطح پر مچھلیاں خوب آ جایا کرتی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب مچھلیاں خوب آ جائیں گی ہفتے کے دن تو دل تو ڈولے گا نا سب کا۔ تو جو بستی ہے سمندر کے کنارے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سمندر کے کنارے واقع ایک بستی جسے ایلا کہتے تھے، ایلا نام کی ایک بستی تھی جو موجودہ بحر احمر کے ساحل پر ہے، یعنی کہ ریڈ سی۔ بحر احمر یعنی کہ ریڈ سی، یا بحر قلزم بھی اسے ہم کہتے ہیں، جو اپنے بحر کے معنی آتے ہیں سمندر کے، یہ دھیان رکھنا آپ، ٹھیک ہے؟ بحر کے معنی آتے ہیں سمندر، تو اپنے ہندوستان کے سمندر سے بھی یہ ملتی ہے، ایک خلیج ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آبنائے باب المندب اور خلیج عدن کے ذریعے بحر ہند سے ملی ہوئی ہے، اور 19ویں صدی تک یورپی اسے خلیج عرب بھی کہتے تھے۔ خلیج کے معنی ہے کہ پانی کا وہ حصہ جو تینوں طرف خشکی سے یعنی سوکھے پن سے گھرا ہوا ہے اور ایک طرف سمندر سے ملا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں ہم خلیج۔ تو بہت تنگ جو خلیج ہوتی ہے اسے لنگرگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو خلیج کا معنی آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ تو یہ جو ریڈ سی ہے یعنی کہ بحر احمر، اس کے پاس یہ بستی آباد تھی جسے ایلا کہا جاتا تھا۔ مدین اور طور کے درمیان یہ بستی واقع تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تک ہم یہ سمجھ گئے کہ خلیج کسے کہتے ہیں، اور ایلا ایک بستی تھی جو سمندر کے کنارے تھی۔ اب آگے چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سمندر کے کنارے یہ بستی کے رہنے والے لوگ تھے جنہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے واقعے کو بتایا تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا خیال ہے یہاں تک آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اصحاب السبت کون تھے۔ یہ یہودی تھے، سمندر کے کنارے ایلا نام کی ایک بستی تھی، ٹھیک ہے؟ اور آبنائے کا مطلب میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ آبنائے بھی مطلب اس طریقے کا ہوتا ہے، یہ دیکھیے، یہ میں ڈرا بنا دیتا ہوں جہاں تک بن رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا سمندر، ٹھیک ہے؟ چلیے میں اردو میں لکھ دیتا ہوں، ہندی میں لکھنے والا تھا۔ یہ سمندر ہے اور یہ خشکی کا راستہ ہے، اسے ہم آبنائے کہیں گے، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب میں اسے مٹاتا ہوں تاکہ آگے کی چیزیں میں آپ لوگوں سے ایکسپلین کر سکوں۔ تو ہفتے کے دن ان سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا
کہ آپ جو ہے شکار نہیں کرو گے، لیکن یہ کمبخت یہودی نہیں مانے اور انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک دن گاؤں کے ایک شخص کو مچھلی کی خواہش ہوئی، مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی اسے۔ یہ شروعات ایسے ہوئی، تو گاؤں کے ایک شخص کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، تو شیطان نے اسے ایک بہانہ سکھایا۔ شیطان تو پھر بھیا شیطان ہی ہے کم وقت۔ تو ہفتے کے دن سمندر کے کنارے وہ شخص آیا جسے مچھلی کھانا تھی، تو اس نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے سمندر کی پانی کی سطح پر ٹہل رہی ہے، تو اس نے ایک بڑی مچھلی کی پونچھ کو رسی سے باندھ دیا اور پھر شام کو جا کے نکال لیا اور اسے بھون کے کھایا۔ اچھا، اس کے اڑوسی پڑوسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ مچھلی کیسے کھائی؟ تو اس نے کچھ نہیں بتایا، اس نے کہا میں نے تو یہ مچھلی کی کھال ہے جو میں کھا رہا ہوں، اس نے نہیں بتایا۔ تو وہ ہر ہفتے کو یہی کیا کرتا تھا، تو دھیرے دھیرے اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اور لوگوں نے اس کی تقلید کرنا شروع کر دی۔ جس طریقے سے وہ مچھلی کو پکڑ رہا تھا کھا رہا تھا، اسی طریقے سے لوگ پکڑنے لگے۔ اب طرح طرح کے لوگ بہانے بازیاں بنانے لگے اور بہانے بنا بنا کر یہ لوگ مچھلیاں پکڑنے لگے ہفتے کے دن۔ کچھ لوگوں نے انہیں رائے دی کہ سنیچر کے دن مچھلی پکڑنے پر پابندی اللہ پاک نے لگائی ہے، تو آپ لوگ جمعے کی رات کو جال ڈال دو اور اتوار کے دن نکال دو۔ یقیناً کچھ علماء نے انہیں یہ مشورہ دیا ہوگا، جیسے آج کل کے علماء نے جانے کیا کیا ناجائز کر دیا ہے، ایسے ہی علماء ان کے بھی رہے ہوں گے، بے غیرت مردود کہیں کے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آج کل براتیں سب جائز کر دی گئی ہیں، نکاح کے پیسے لینا بھی جائز کر دیا گیا ہے۔ بھائی نکاح یہ ٹاپک خیر الگ ہے، اس ٹاپک کو ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے، اور وہ بھی قرآن کی آیتوں ہی سے کریں گے۔ تو کچھ علماء نے ضرور انہیں مشورہ دیا ہوگا کہ جمعے کی رات کو آپ جال ڈال دو اور اتوار کو نکال لو، اس سے آپ کا شکار جو ہے وہ جمعے کا یا اتوار کا ہوگا۔ مطلب گیم دیکھ رہے ہیں آپ، گیم دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے کا کھیل رہے ہیں۔ اب ان مردودوں کو کوئی یہ سمجھائے جال تم نے جمعے کے دن ڈال دیا اور اتوار کو نکال لیا، ظاہر سی بات ہے سمندر کی سطح پر، سمندر کے پانی پر جو مچھلیاں سنیچر کو آ رہی ہے، تو وہ تو سنیچر کے دن ہی پھنس رہی ہے نا۔ اب تم انہیں چاہے 1 سال بعد نکال لو یا 1 مہینے بعد نکال لو، اتوار کو نکال لو یا منگل کو یا سوموار کو، کسی بھی دن نکال لو، اس سے فرق تھوڑی پڑتا ہے، شکار تو تمہارا سنیچر کو ہی ہوا نا۔ تو بے وقوف تھے، لیکن تھے بڑا چال فریبی۔ تو اس طریقے سے کچھ لوگوں نے انہیں روکا، کچھ نیک لوگ تھے اس بستی میں، انہوں نے انہیں روکا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو تم اللہ کے فرمان کی دھجیاں اڑا رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ تم پر عذاب نازل فرما دے گا۔ لیکن وہ نہیں مانے، تو انہوں نے تھک ہار کے ایک دیوار بنا لی بستی میں اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے بالکل الگ کر لیا، ان سے ملنا جلنا بند کر دیا، جو نیک لوگ تھے انہوں نے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، اور ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ان میں سے ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب ہے، یا انہیں سخت، دیکھیے ایک عذاب ہوتا ہے نارملی عذاب، اور ایک ہوتا ہے سخت عذاب۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی میں ڈائریکٹ گولی مار دو، حالانکہ میں گولی مارنے کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثلا کسی کو ڈائریکٹ گولی مار دو اور کسی کے پیر میں گولی مارو، کبھی ہاتھ میں گولی مارو، اسے تڑپا کے مارو، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہی عذاب ہے، ایک نارمل عذاب ہوتا ہے اور ایک سخت عذاب ہوتا ہے۔ یاد رہے جہاں اللہ رب العزت نے سخت عذاب کا لفظ استعمال کیا، سمجھ جاؤ وہاں پھر کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب
بہت بہت ہی زیادہ سخت ہوتا ہے، نارمل عذاب بھی اللہ کا سختی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کریں اور شاید وہ پرہیزگار بن جائیں۔ تو جو نیک لوگ تھے، جو ان لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو نصیحت مت کرو جو نہ تمہاری بات سمجھ رہے ہیں نہ مان رہے ہیں، بے شک اللہ انہیں جو ہے سخت عذاب دینے والا ہے، انہیں ہلاک کرنے والا ہے۔ پھر یہی ہوا، نیک لوگ جو الگ ہو گئے ان سے، اس کے بعد جو یہ اصحاب سبت والے جو ہفتے کے دن کو توڑنے والے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تھا تمہیں ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے، ہفتے کے دن تمہیں صرف عبادت کرنا ہے اللہ کی، باقی دنوں میں یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس لیے ایک ہفتے کا دن اللہ نے انہیں عبادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ تو اس ہفتے کے دن ان پر تجارت بھی جائز نہیں تھی، صنعت کاری بھی جائز نہیں تھی، کھیتی باڑی یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ہفتے کے دن، مچھلی پکڑنا بھی مطلب ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ اس دن اللہ پاک نے ان پر صرف اور صرف یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے عبادت کرو گے تم اللہ پاک کی، لیکن یہ کم وقت یہودی نہیں مانے، انہوں نے اس دن بھی مچھلیاں ماری، طرح طرح کی ڈیزائن دار بہانے ان لوگوں نے بنائے، اللہ رب العزت سے گیم کھیلا انہوں نے۔ آخر کار ہوا کیا، اللہ رب العزت نے انہیں بندر بنا دیا، ان کا حال ایسا کر دیا، کچھ لوگوں نے 3 دنوں تک کچھ کھایا نہ پیا، نہ تو ان کی نسل آگے بڑھی اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ اللہ نے انہیں ذلیل کیا، اللہ نے انہیں رسوا کیا، انہیں بندر بنا دیا۔ اتنا سخت عذاب اللہ رب العزت نے انہیں دیا کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کا قانون توڑا تھا، اللہ رب العزت نے ان سے جس کام کے لیے منع فرمایا تھا انہوں نے وہی کام کیا۔ یہ پورا واقعہ سمجھنے کے بعد ہمیں ایک چیز تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آج ہم لوگ اللہ رب العزت کے کن کن فرمان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ایسا کون سا کام ہے جو ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے کہ ہم کتنی زیادہ نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں ہم، اس لیے اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر نہیں آ رہا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہان کے لیے رحمت ہیں، ہم ان کی امت میں ہیں، ایسی امت میں ہیں کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں تک نے خواہش کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے امتی بن کر قیامت سے کچھ پہلے آئیں گے۔ تو غور کرنا، اکیلے میں غور کرنا، سمجھنا، پرکھنا اپنے آپ کو، معائنہ کرنا اپنی لائف کا کہ ہم آخر کر کیا رہے ہیں۔ سب سے بڑی نافرمانی آج مسلم قوم جو کر رہی ہے وہ یہی نکاح کے معاملے میں اتنا رنڈ پنا چل رہا ہے، اتنا حرامی پن چل رہا ہے کہ الفاظ میں بیان کر پانا مشکل ہے۔ مطلب بہت آسان کام ہے یار، اسے اتنا کٹھن بنا دیا گیا ہے کہ لوگ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ زنا کرنے میں صرف اور صرف 500 روپے خرچ ہو رہے ہیں، 500 روپے کا روم بک ہو رہا ہے اور زنا ہو رہا ہے، لیکن شادیوں میں 5-5 لاکھ 1-1 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیا تو مسلم قوم نہیں ہے، شادیوں میں فالتو کا خرچہ کر کے ان نالائقوں کو یہ نہیں دکھتا کہ جو کام بالکل فری کا ہے اس میں خرچہ کاہے بات کا ہے نا۔ اور لوگ کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو اسے ادھار روپے اور دے دیتے ہیں شادی میں خرچ کرنے کے لیے، جو کہ بالکل حرام ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، کسی ضرورت مند کو روپے دے دو، وہ جائز ہے، لیکن اگر شادی میں آپ روپے دے رہے ہو وہ بالکل حرام ہے، کیونکہ شادی میں تو خرچہ ہی نہیں ہے نا۔ تو ایسی ہی حرکتیں ہیں ہماری، اصحاب السبت والی ہی حرکتیں ہیں ہماری، کچھ کم نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے ساتھ گیم کھیل رہے تھے۔ ان کے علماء نے بھی انہیں مشورہ دیا ہوگا کہ بھائی تم جو ہے جمعہ کے رات کو جو ہے جال ڈال دو، سنیچر کو مت نکالو، اتوار کو نکالو۔ ایسے ہی نکاح میں براتوں کو جائز کر دیا، شادی میں براتیں لے جانا جائز کر دیں، اور مولانا صاحب کا نذرانہ بھی مقرر ہو گیا، بھائی نکاح پڑھانے کے روپے بھی لیں گے وہ۔ کیا کیا ناجائز کر دیا گیا، کیا کیا نہیں جائز کیا گیا، اور سود تک حلال کر دیا کچھ لوگوں نے، کچھ علماء نے۔ کون سا ایسا گناہ، ایک سور کھانا ہی حرام تھوڑے ہی ہے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو سور کھانے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ زناکاری، سود، مکار، دھوکہ پن، دھوکہ ہم دے دیتے ہیں لوگوں کو، فریب دیتے ہیں ہم لوگوں کو، جھوٹ بولتے ہیں ہم، ان سارے گناہوں کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، جبکہ سب سے بھینکر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے یہ گناہ ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے، ہم سب کو
صحیح عقل عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو کمنٹ میں آمین لکھیے، ویڈیو کو شیئر کریے، اور اگر آپ لوگوں کو آج جو میں نے اصحاب السبت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا اس کے بارے میں اگر کچھ اور جاننا ہے، کوئی اور اگر سوال ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگلا ایک کون سے ٹاپک پر ویڈیو آئے، تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آخر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں۔